بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، جنہوں نے الگ الگ وقت میں اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے آج کے دور میں 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ اگر آج بھی وہ زندہ ہیں تو اس وقت کہاں ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں وہ آج بھی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور بے شک اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم مبارک کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے انبیاء کرام اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زہری دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، تو اسی لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں 2 نبی آج بھی ہماری اس زمین پر موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہیں۔ دوستو، ان نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام ہماری زمین پر اس وقت موجود ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ معظمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی تھی، یعنی پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند تھے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندروں پر حکومت دی گئی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اسلامی کتابوں میں جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے تھے انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن جب آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامی روایت میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور پائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دوستو، بات چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو کیوں نہ یہاں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ سناتے چلیں، جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جو وہ اس دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات سے نوازا ہے تاکہ دنیا انہیں دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس سے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا میں کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا میں بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو کتنا
عرصہ اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا۔ مجھ سے 1000 اولادیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا اور میں بہت لالچی تھا۔ مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے مگر آخر میں مجھے موت آ گئی۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جتنی دیر بھی زندہ رہے آخر میں اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اسی لیے ہم وہ کام کریں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ 5 وقتی نماز ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔